إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما وعملا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس وهو نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہماری طرف سے آقا دو جہاں سرور کون و مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
سن کے بڑا اچھا لگا۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کو 15 سال ہو گئے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت کے حضور کہ اللہ رب العزت جن لوگوں نے اس پروگرام کو شروع کیا، جنہوں نے ساتھ دیا، جو اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کے لیے یہ پروگرام ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ادروائز بعض جگہ پہ دیکھا ہے پروگرام چلتے ہیں، سال چل گیا، 2 سال چل گیا، بعد میں پھر آپس میں جو ہے نا پھوٹ پڑ جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، یا ویسے معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں پھر وہ پروگرام جاری نہیں رہتا۔ مگر آپ لوگوں پہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، اللہ پاک تا قیامت اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے۔ حضرات دی وقار، میرے ذمہ جو مضمون لگایا گیا ہے وہ ہے وراثت کے احکام و مسائل۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے انسان کی ہر طرح کی رہنمائی فرمائی، ہر طرح کی رہنمائی، اور دنیا کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، اسلام نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر رہنمائی فرمائی انسان کے جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی۔ جب انسان نے دنیا سے جانا ہے، فوت ہونا ہے، اور اس کے بعد بھی بعد والوں کی اسلام نے رہنمائی فرما دی۔ جو انسان کا ترکہ ہے، جو وہ اپنا مال چھوڑ کے گیا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ کریم نے انسان کی رہنمائی فرمائی۔ اور یہ مضمون، یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اتنا اہم کہ جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ علم الفرائض تم سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ کیوں؟ وَهُمَا نِصْفُ الْعِلْمِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدھا علم ہے۔ وَهُوَ يُنْشَأُ، اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ بلا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ أَفْضَلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ ایسا علم ہے کہ سب سے پہلے جو میری امت سے چھینا جائے گا نا، وہ یہ علم ہے، علم الفرائض، علم وراثت۔ اتنا اہم موضوع، اور جتنا اہم موضوع ہے نا اتنی ہی ہمارا جو ہے اس میں دھیان نہیں، ہم نے اس مضمون کو اہمیت ہی نہیں دی۔ اور جس طرح نماز فرض ہے نا، نماز، اسی طرح یہ علم فرائض، علم وراثت فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی یہ علم وراثت جو ہے نا وہ فرض ہے۔ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور علم وراثت جو ہے نا یہ پہلی امتوں میں بھی تھی۔ آئیے علم وراثت اسلام نے اس کے متعلق کیا کہا، اور یہودیت اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔
یہودیوں کے نزدیک جو آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، فوت ہونے والے آدمی کی وراثت جو ہے نا وہ صرف مرد ہی حقدار ہے، عورت حقدار نہیں اس کی وراثت۔ وہ کسی معاملے میں عورت حقدار نہیں، خواہ وہ ماں ہے، خواہ بیوی ہے، خواہ بیٹی ہے، خواہ بہن ہے، وہ کسی معاملے میں وارث نہیں بنتی۔ بیٹی ہے، ان کے نزدیک صرف اس کا نان و نفقہ ہے بس، وہ بھی تب تک جب تک وہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچ جائے، اور پھر جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ اس کی شادی کر دیں بس۔ ادروائز عورت کسی بھی معاملے میں وراثت کے حقدار نہیں۔ بیٹا ہے، جو سب سے بڑا بیٹا ہے یہودیوں کے نزدیک، جو بیٹا سب سے بڑا ہے اس کا حق ڈبل ہے، باقی جو ان کا حصہ وہ۔ پھر اگر ان کا کوئی وارث نہیں تو اس کی جائیداد جو مرضی قبضہ کر لے، ٹھیک ہے بس۔ اور عیسائیت میں بھی یہی چیز ہے، عیسائیت میں انجیل میں کوئی الگ قانون نہیں، یہی قانون ان میں۔ اور واحد اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جس نے ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ مقرر کر دیا۔ اسلام نے عورت کا حصہ مقرر کیا ہے، ماں کی شکل میں تو اس کا حصہ، بیوی کی شکل میں تو اس کا حصہ، بیٹی کی شکل میں تو اس کا حصہ، بہن کی شکل ہے تو اس کا حصہ۔ اسلام نے مقرر کیا، اور جو اسلام نے حصے مقرر کر دیے ہیں، اسلام نے حصے مقرر کی ہیں چھ حصے اسلام نے مقرر کیے۔ اب جو 6 حصوں سے تجاوز کرتا ہے وہ بھی گناہگار مجرم ہے، اور جو ان پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی مجرم ہے۔ اس کی اتنی اہمیت قرآن کہتا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے مفید کون ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے، تمہارے بیٹوں میں سے تمہارے لیے مفید کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ جو حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا نا، وہ جتنا مرضی نمازی ہے، حاجی ہے، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کہتا ہے وہ مجرم ہے اللہ کا، وہ مجرم ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ سارے 3 آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 آیتوں میں پورے وراثت کا احکام و مسائل سمجھا دیے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی نا وراثت کا دستور تھا. تین طرح کی وراثت، تین طرح کے اسباب تھے. نسب تھا ان کے اندر، ایک جس کو منہ بولا بیٹا بنا دیتے ہیں، ایک وہ. اور تیسرے نمبر پہ جو سبب تھا نا وراثت کا، وہ تھا قسم. زمانہ جاہلیت میں ایک تو نسب، باپ کا فوت ہو گیا، اس کا ترکہ تقسیم ہو جانا، تو اس وراثت میں بے حصہ اسلام سے پہلے وہ صرف ان لوگوں کا ہوتا تھا جو صرف جنگ میں شریک ہوتے تھے، ادروائز کسی کا حصہ نہیں تھا. بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، اس کا حصہ نہیں تھا. پھر منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو منہ بولنے بیٹا اس کا حصہ مقرر تھا. پھر تیسری قسم وہ قسم پہ تھی کہ کسی کو قسم اٹھا کے جو ہے نا بھائی چارہ قائم کر لینا کہ میرا خون تیرا خون ہے، میرا مال تیرا خون ہے، جو میں وارث اس کا تو وارث. یہ چیز اسلام میں بھی اس کو رکھا ہے. مگر اسلام کے اندر ایک نسب ہے، ایک نکاح ہے، اور تیسرے نمبر پہ ولا. نسب جو باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور ایک نکاح، نکاح کے ذریعے پھر آگے جو اولاد چلتی ہے. اور تیسری قسم ولا ہے جو ہمارے ہاں رائج نہیں، ولا یعنی غلام کسی کو آزاد کر کے اس کی جائیداد پہ. تو تین طرح کی وراثت، تین اسباب میں وراثت. اور پھر اسلام نے حصے مقرر کیے ہیں جن لوگوں کے، وہ 12 قسم کے لوگ جن کے حصے اسلام نے مقرر کیے ہیں، وہ 12 قسم کے لوگ ہیں. 4 ان میں مرد اور 8 ان میں خواتین عورتیں. اور پھر ان کے اندر جو حصے مقرر کیے اسلام نے وہ 6 ہیں. ایک سدس ہے، تیسرا حصہ. ایک ربع ہے، چوتھا حصہ. ایک سدس ہے، چھٹا حصہ. ایک ثمن ہے، 8واں حصہ. اور ایک ربع ہے، چوتھا حصہ. اور ایک نصف ہے، آدھا حصہ. یہ اسلام نے حصے مقرر کیے. جن کے حصے مقرر کیے وہ 12، اور جو حصے مقرر کیے وہ 8. اب قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن وصیت کرتا ہے تمہاری عورت اور تمہاری اولاد کے متعلق. انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کا مال بچتا ہے نا اس کو ترکہ بولتے ہیں. یہ جو ترکہ ہے نا اس کو تقسیم کرنا ہے. پھر اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. جو اس کا حق ہے نا اس کے ترکے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اور کوئی کر دیتا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے ترکے سے اس کے کفن دفن کا جو ہے نا انتظام کرو. نمبر 2، پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کا قرض دیکھو. قرض 2 طرح کے. ایک قرض وہ ہے جو انسان لوگوں سے لیتا ہے معاملات. ایک قرض وہ ہے جو اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے قرض کیا ہے؟ اللہ کا مقروض کون ہوتا ہے؟ بندہ. انسان پہ حج فرض تھا نہیں کر سکا وہ، تو حج بدل کرے گا. فوت ہونے والے کی طرف سے آدمی کا حج فرض تھا جو فوت ہو گیا ہے، اس پہ حج فرض تھا تو اس کے ورثہ میں سے حج بدل کرے گا. نمبر 2، اگر اس نے کوئی نظر مانی تھی اپنی زندگی کے اندر
کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ پہ مسجد میں یا میں فلاں آدمی کو 10,000 پہ یا جو بھی میں دوں گا، تو یہ قرض ہے اس پہ، وہ دے گا، پھر لوگوں کا قرض دے گا۔ جو ترکہ ہے نا، جو ترکہ ہے اس کے مال میں سے وہ قرض دے گا۔ تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں وصیت کرنا فرض تھا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب انسان فوت ہو رہا ہو نا، پتہ فوت ہونا ہے، تو انسان پہ فرض ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وصیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو کر کے جائے اپنے مال کی، یہ فرض۔ بعد میں اسلام نے جو ہے حصے مقرر کر دیے، تو پھر فرض والا جو فرضیت ختم ہو گئی، پھر مگر وصیت باقی رہ گئی۔ وصیت کا ادا کرنا وہ ضروری ہے، ہمارے ہاں اس کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ ضروری ہے۔ وصیت کا ادا کرنا، اگر مرنے والا کو وصیت کر کے گیا تو اس کی طرف سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر مرنے والے پہ یہ بھی ہے کہ جن کا حصہ اسلام نے مقرر کیا نا، ان کے متعلق وصیت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ للوارث، کہ اللہ رب العزت ذات نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، تو جن کا حق اللہ رب العزت ذات نے دے دیا ہے اس کے متعلق وصیت نہیں۔ اب انسان کہے کہ میری بیوی کو جو ہے نا اتنا دے دو، میری بیٹی کو اتنا دے دو، نہیں، وہ وصیت نہیں۔ بعد بارے پہ حق ہے کہ اس وصیت کو منہا کر دے۔ اگر وہ وصیت کر کے جا رہا ہے ایسے آدمی کے متعلق جس کا حصہ پہلے مقرر ہے، تو پھر اس کی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ ہاں جو حق، جو جن کے حق اللہ رب العزت کی ذات نے مقرر کیے ہیں، ان کے علاوہ کسی عزیز و اقارب کا حصہ وصیت کرتا ہے اس کے متعلق میں اتنے پیسے مسجد کو دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان وصیت کرے گا نا تو اپنے کل مال کے 30 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت میں نہیں کر سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیماری شدت اختیار کر گئی، بیمار ہو گئے کافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں اپنے کل مال کی 30 حصے تک جو ہے نا وہ وصیت کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف کی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا 30 حصے کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 30 حصے کی وصیت کر لو تم، حالات 30واں حصہ بھی زیادہ ہے۔ مقبول تو کثیر، 30 حصے کی تم وصیت کر سکتے ہو مگر 30واں حصہ بھی زیادہ ہے۔ تو وصیت کرنی ہے اس آدمی کو جن کا حصہ اللہ رب العزت کی ذات مقرر نہیں کیا۔ دوسرے عزیز و اقارب ان پہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت بھی ایسی کرنی ہے جو 30 حصے تک، جو زیادہ کرے گا تو اس کے عزیز و اقارب کو حق کا حاصل ہے کہ وہ اس کی جو وصیت کی ہے نا اس نے اس کو 30 حصے تک لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ،
جو وصیت کر کے چلا گیا اگر اس نے وصیت زیادہ کی ہے تو پھر بعد میں جو اس کے وارث جو ہے نا ان کو حق کا حصہ ہے کہ وہ تیسرے حصے تک اس مال کو لے کے آئیں. اور پھر اگلی بات وصیت اس کے تب پوری کی جائے گی جب اس کی وصیت اسلام کو مخالف نہ ہوگی. مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ میری وصیت ہے کہ اتنے پیسے جو ہیں اتنے پیسے کو فلاں شان میں بنا دو، اس کی وصیت پہ نہیں عمل کیا جائے گا. یا وہ کسی بھی کام کے جو ایسا کام جو اللہ رب العزت کے نافرمانی کا ذریعہ بن رہا ہے اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. وہ اس کے وارثوں پہ جو نا حق حاصل ہے وہ اس کی وصیت کو منہا کر دیں. آئیے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے حصے مقرر کیے ہیں نا وہ 12 قسم کے ہیں، اور پھر 12 قسموں کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جن کے حصے اسلام نے مقرر نہیں کیے، اس کو کہتے ہیں اسباب، کہ جو بچ جائے وہ ان کو جو عزیز جو سب سے زیادہ قریب ہے نا اس کو دے دیں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب آئیے حصوں کی طرف. پھر جو حصے اسلام نے مقرر کیے نا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے حصے اسلام کے اندر مقرر ہے مگر وہ اپنا حصہ لے نہیں سکتے، کسی وجہ سے ان کا حصہ ختم ہو گیا. مثلا اسلام نے حصہ مقرر کیا ہے، مثال ہے بیٹا ہے، اسلام نے اس کا حصہ مقرر کیا کہ جو اصحاب الفروض کو دے کے جو بچ جائے گا وہ باقی سارا بیٹے کا ہو جائے گا. بیٹا غلام ہو گیا، اس کا حصہ پھر نہیں رہے گا، یہ مانے وراثت ہو جائے گا، اس پہ وراثت کا قانون لاگو نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ جو جس کا دین وہ الگ ہو گیا، دین اسلام سے وہ اس کا تعلق ختم ہو گیا، کافر ہے، مشرک ہے، اس کا حصہ بھی اسلام نے ختم کر دیا. اور پھر تیسرے نمبر پہ قاتل، میت کا بھائی ہے، میت کا باپ ہے. ہوتا نا بعض دفعہ کہ بڈھا جان نہیں چھڑتا پیا، یہ کسی طریقے نال مار ہی دو. پھر ہمارے معاشرے میں عام ہے کوئی یہ جان نہیں چھوڑ رہا اس کو کسی طریقے سے مار ہی دو. تو فرمایا جو آدمی قاتل ہے نا شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے مگر اس نے گناہ ایسا کر دیا ہے کہ اس کا حصہ اسلام ختم کر دیا. قاتل کے لیے حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قاتل ہے اس کا حصہ نہیں ہے. اور پھر ایک چوتھی قسم ہے، ایک ولد الزنا ہے، حرام کا بچہ، اس کی بھی وراثت نہیں. جو حرام کا بیٹا ہے نا، حرام کی اولاد ہے، اس کی وراثت نہیں ہے. باپ کی طرف سے اس کی وراثت نہیں ہے، ہاں ماں کی طرف سے اس کی وراثت ہے. نہ باپ اس کی وراثت کا حقدار ہے نہ بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار ہے. یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں وراثت میں جن کا حصہ نہیں ہے بالکل. حالانکہ اسلام نے مقرر کیا ہے مگر اسلام نے ان کو مانے وراثت قرار دے دیا ان کے کاموں کی وجہ سے. اور پھر ہمارے یہاں ایک رائج ہے جس کو ہم بول دیتے ہیں آنکھ. میں اپنے پتر کو آنکھ کرنا اپنی جائیداد، آئندہ میرا اس بندے نال کوئی تعلق نہیں،
لین دین ہو تو سر نہ میں جڑے کہ میری جائیداد کا حقدار ہے کسی چیز اخبار میں آپ پڑھتے ہیں. تو شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ شریعت کے قانون بڑے سخت ہیں. اسلام کے اندر آنکھ کرنے کا تصور نہیں ہے. اسلام نے کسی کو حق نہیں دیا کہ وہ شریعت کے اندر دخل اندازی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، کہ جس بندے نے کسی کی وراثت کو کاٹ دیا، کسی کے حصے کو محروم کر دیا، قطع اللہ لہ میراثہ من الجنہ، ایک روایت میں قطع اللہ نصیبہ من الجنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا حصہ جنت سے کاٹ دیا. جس بندے نے کسی کا حصہ کاٹ دیا، توڑ دیا، اس کا حصہ بنتا ہے اس کو نہیں دیا، اس کا جنت حصہ ختم ہو گیا. اب یہ عام ہے حدیث. اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو آگ کیا ہے، اور اس حدیث میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پکے نمازی ہیں. جو پکے نمازی ہیں نا، جو حاجی صاحب ہیں، وہ بھی اس حدیث کے اندر شامل ہیں. ہمارے یہاں بھی راج ہے نا، ہم بھی اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. کیوں؟ جس کی شادی پہ اخراجات آ گئے، تھوڑا خرچہ تو نہیں کیتا. اسلام نے ان کا حصہ مقرر کیا، ہمارا تعلق نہیں ہے. شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ان کا حصہ جو نام ختم کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ فوت ہو گیا. اس کی کل جائیداد 6 غلام تھے. یہی جائیداد ٹوٹل اس کی. فوت ہو گیا. اس بندے نے وصیت کر دی کہ میں جب مر جاؤں نا تم آزاد ہو. بندہ فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ اس بندے کے 6 غلام تھے، اس نے وصیت کر دی کہ آزاد ہو تم آزاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان غلاموں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے ان کو مقرر کیے. 3 حصے ان کو بنایا، 3 حصے بنائے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی. 2 کو نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا، باقی 4 کو اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس پہ کیا کہ 30 حصے تک وصیت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو جو ہے نا واپس اس کے ورثاء کو لوٹا دیا اور 2 کو آزاد کر دیا. اور پھر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ وَلَوْ عَلِمْنَا إِنشَاءَ مَا صَلَّيْنَا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا اس بات کا کہ اس نے سب کو آزاد کر دیا، اپنے وارث کا حصہ مقرر نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں اس کا جنازہ نہ پڑھاتا. اور ابو داؤد کے الفاظ اس سے بھی سخت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، میں نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا تھا. اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم غور کریں ذرا، کہاں کھڑے ہیں ہم کس کا حصہ مار رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے جو شریعت نے وراثت مقرر کی ہے نا، اس کو ختم کر دیا الا ماشاء اللہ.
جو قرآن نے حصے مقرر کیے ہم اس قرآن پہ چلتے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے، فریضۃ من اللہ. اور پھر ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نازل ہوگا، فرمایا تلک حدود اللہ، یہ وراثت کے قانون یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو بندہ اس قانون پہ چلے گا وہ کل قیامت کے جنت میں جائے گا. اور پھر فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اتنی سخت وعید. فرمایا جو اس قانون پہ عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو قرآن نے حدیں مقرر کی ہیں ان کو توڑتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اب آپ اندازہ لگائے اس بات پہ کہ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید اللہ رب العزت کی ذات کو بیان فرمائی. فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ کریم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، داخل ہی نہیں کریں گے بس. فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے انتہائی رسوا کرنے والا عذاب. اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں سمجھتے، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی. جو قرآن نے ہمیں بتایا ہم نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا. اور اللہ کے بندوں، جس طرح نماز فرض ہے ایسی یہ بھی فرض ہے، جیسے حج فرض ہے ایسی یہ بھی فرض ہے، جیسے مالدار میں زکات فرض ہے ایسے یہ قانون بھی فرض ہے، یہ وراثت بھی فرض ہے. ایسے ہم نے نماز کو اہمیت دے دی، زکات کو اہمیت دے دی، مال حج کو اہمیت دے دی، مگر اس کو کس نے اہمیت دے دی؟ انتہائی اہم موضوع ہے، اور جتنا اہم ہے اتنا ہی حساس ہے، اتنا ہی حساس ہے. اور یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یقین کریں اتنا سخت ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا. حقیقت بات ہے کہ میں بعض دفعہ پریشان ہو جاتا. ایک بندہ نا، آپ ایسے سمجھیں، ایک بندہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، مگر وہ علم وراثت میں آ کے ڈنڈی مار جاتا ہے، اس کی رجعت نہیں ہے. علم وراثت میں آ کے ڈنڈی مار جاتا ہے، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، بیٹی کو دی ہی نہ، اس کی نجات نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ بس نمازیں پڑھ لی، پہلی صف پہ آ گئے، اور جس نے اس میں ڈنڈی ماری اس کے لیے نجات بہت مشکل ہے. یہ بڑا اہم بات ہے، بڑی اہم بات. ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا. ہمیں جس طرح کرنا چاہیے تھا ہم نے اس پہ کیا نہیں. آئیے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ انسان کی اولاد تین طرح کی ہوتی ہے.
یا تو انسان کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں. انسان کی بیٹی ہی بیٹی ہیں، بیٹا کوئی نہیں. تیسرے نمبر پہ بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کیا. اگر تو اس کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، فرمایا جو باقی اس کے والدین ماں ہے اس کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا، بیٹا خواہ ایک ہے، خواہ دو ہے، خواہ 10 ہے، ان کے درمیان سب کے سب کا برابر کا تقسیم ہو جائے گا. اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، اولاد بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو قرآن نے ایک قانون وضع کر دیا. فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، پھر مذکر کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ. ان کا حصہ مقرر نہیں کیا، قانون بنا دیا ہے کہ دوسرے جو ورثاء ہیں ان کو دے کے جو باقی بچے گا وہ لڑکی کا حصہ 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے بن جائے گا. للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہو جائے گا. لڑکی کا 1 حصہ، لڑکے کے 2 حصے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر خالی اولاد ہو، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں کوئی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کا جو حصہ مقرر کیا نا، فرمایا وہ 2/3 جو وہ اس کا وارث چھوڑ کے گیا ہے. 2/3 حصہ اگر 2 یا 2 سے اوپر ہے، فوق کا 2 سے اوپر اولاد ہے، لڑکی لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان کا حصہ جو ہے نا وہ 2/3 حصہ، 2/3. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر لڑکی 1 ہے، اس کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، نہ بیٹا ہے نہ اور بہنیں ہیں، تو بیٹی کو آدھا حصہ مل جائے گا. باقی آدھا حصہ دوسرے ورثاء ہے، ماں ہے، بھائی ہے، اس کا میت کا بھائی، اس کو مل جائے گا. اگر 2 ہیں، لڑکیاں 2 ہیں، تو قرآن نے اس کا حصہ بیان نہیں فرمایا، بعض نے نکالنے کی کوشش کیا اور نکالنا بھی ہے کہ جو 2 ہیں ان کا حصہ کیا ہوگا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیا، صحیح حدیث ہے. بعض نے کوشش کی ہے اور نکالا بھی ہے قرآن سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا بھی حصہ مقرر کر دیا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وراثت تھی نا، وہ اس کے چاچا نے سارے قبضہ کر لی. ابھی وراثت کا قانون نہیں نازل ہوا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بھائی ہے، اس نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی سارے ترکے پہ قبضہ کر لیا. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد کی بیوی ہوں، سعد عمر میں شہید ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 بیٹی ہیں، تو سعد کے بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ان کو شادی کرنی ہے، ان کو کرانا ہے، میں کہاں سے کروں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے اس کے متعلق حکم نازل نہیں ہوا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی گھر چلی گئی، اللہ کے رحمت کو جوش آیا، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ سارے وراثت کے قانون نازل کر دیے۔ یہ دو آیات یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ دو آیات اللہ رب العزت کی ذات نے نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو بلایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی جائیداد کو تقسیم کر دیا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 24 حصے بنائے۔ فرمایا سعد کی بیوی کے لیے 8واں حصہ، 3 حصے سعد کی بیوی کے لیے، اور 2/3 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں نبی علیہ السلام نے 2 حصے ان کو دے دیے، 2 ثلث، اور باقی جو بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دے دی۔ تو 2 بیٹیوں کا حصہ بھی اسلام نے مقرر کر دیا کہ ان کا حصہ بھی 2/3 حصہ۔ تو یہ حصے اللہ رب العزت کی ذات نے مقرر کیے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے نا اور اس کے والدین بھی حیات ہیں تو فرمایا ان دونوں کا 6واں حصہ ہوگا، 6واں حصہ، کل مال کا 6واں حصہ۔ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو فرمایا ماں باپ کو جو حصہ ملے گا نا، ماں کو اور باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر ان کی اولاد نہیں تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو۔ اگر مرنے والے کا بھائی ہے إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والا کا بھائی موجود ہے تو پھر فرمایا کہ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، مرنے والے کی جو ماں ہے نا وہ 30 سے 6 حصے پہ چلی جائے۔ مرنے والے کی بھائی موجود ہے تو پھر اس کی ماں کا جو 30واں حصہ بنتا تھا نا، اولاد نہیں مگر بھائی موجود ہے، اگر بھائی موجود ہے مرنے والے کا تو پھر ماں کو 30 سے 6 حصے پہ لے جائے۔ اللہ رب العزت ذات نے فرمایا آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خامد اور بیوی کا حصہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کو اولاد نہیں، تو فرمایا خامد کے لیے آدھا حصہ ہے، جو بیوی چھوڑ کے گئی ہے اس کا آدھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر بیوی چھوڑ کے گئی ہے تو پھر فرمایا خامد کے لیے 4واں حصہ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں ایک چارٹ بنانے کی، اس چارٹ میں میں کوشش کی ہے میں ہر ایک کا حصہ عام فہم زبان میں نا جو ہر بندہ اس کو سمجھ سکے کہ باپ ہے اس کی وراثت میں کتنے حصے ہیں اور کن کن حصوں میں باپ وارث بنتا ہے، ماں کن کن حصوں میں اور کتنے کتنے حصے کے وارث بنتی ہیں۔ عام فہم زبان میں نا
میں کوشش کر رہا ہوں ایک سکن بن جائے، تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے مجھے کامیابی اس پہ دی تو انشاءاللہ آپ کے پاس وہ سکن پہنچ جائے۔ اس میں ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ مقرر ہے۔ باپ کتنے حصوں میں وارث بنتا ہے اور کتنے کتنے حصے ہیں اس کے، ماں کتنے کتنے حصے کے وارث بنتی ہے، بھائی کتنے حصوں کا وارث ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں نے ایک سکن پہ کوشش کیا لانے کی، اور کچھ سکنے بنوا رہا ہوں اور کچھ پمفلٹ ہے نا، کارڈ جیسے اذکار کے کارڈ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اس پہ محنت کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے کامیابی دے، انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچے بڑی تفصیل سے۔ یہ دنیا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں نہ لینا۔ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کبھی بھی نہ لینا۔ کوشش کرنا دنیا جاتی ہے نہ جائے، آخرت نہ جائے۔ جو انسان خالی دنیا کی بھی کوشش کرتا ہے نا، خالی دنیا کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس سے آگے آگے بھاگتی ہے، اور جس بندے کی طمع، جس بندے کی نیت آخرت میں ہے، وہ کوشش بھی آخرت کی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا اس کے پاس ایسے آئے گی ذلیل اور رسوا ہوگا، یہ آگے آگے دنیا اس کے پیچھے پیچھے۔ اور قرآن نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جس بندے کی کوشش آخرت کی اور کوشش بھی کرتا ہے لوگ، فرمایا کل ان کی اس کوشش کا مول پہ جائے گا پنجابی کے اندر، ان کی اس کوشش کی جو ہے نا قدر کی جائے گی۔ کبھی بھی دنیا کو آخرت کے بدلے میں نہ لینا، دنیا جاتی ہے جائے، آخرت نہ جائے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، انصار کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں پاس چلیں، یہ معاملہ تھا ہمارے، تو نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کام نے اے تھوڑی شفقت کرو کہ مال آنا سارے کام کرا دو۔ اب انصار مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے نا، ابھی انہوں نے بات نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج جو مانگنا نا مانگ لو، میں اللہ سے دعا کروں گا مل جائے گا، جو مانگنا مانگ لو، جو مانگنا مانگ لو، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو دے دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے، اب انصار اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہمیں مشورہ کرنے ذرا، ہمیں کیا چاہیے۔ اب یہ لوگ نا سائڈ پہ ہو گئے ہیں، مشورہ کرنے لگے یار کیا چاہیے، کون کام بن جانا ہے، جو سے منگنا ہے سانو مل جانا ہے، دسو کی رہنا ہے۔ ایک وڈیرا جیسے ابھی کہنے لگا گل سنو، دنیا دا معاملہ ہے نا، دنیا پھر بھی آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سانو معافی رہ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہمیں معافی دے دیں۔ اور قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم اغفر للانصار،
اللہ یہ انصار بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھائے نا قوت والے، فرمایا اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے۔ اب انصاری ہیں، ایک کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہم ہی نہیں، ہماری عورتیں بھی گھر میں ہیں، ہمیں تو معافی مل گئی، اللہ کے رسول ہماری عورتیں بھی ہیں۔ اور قربان جاؤں نبی علیہ السلام پھر فرمایا من انصار الانصار، اللہ انصار کی عورتوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے۔ اور یہی پہ بات نہیں، ولی ابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے۔ کس کو ترجیح دی؟ آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ اس وقت وہ مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی جو کہتے ہیں میں اللہ سے لے دیتا ہوں آپ کو، مگر ترجیح انہوں نے دی آخرت کو۔ میں اس کو اور آسان کر کے سمجھا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، مال آیا، اب سامنے کیا کر لیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی مال چاہیے، ہمیں بھی غلام چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ مَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ سورہ احزاب ہے اور 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر تم دنیا کا ساز و سامان لینا چاہتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں دنیا کا ساز و سامان مل جاتا ہے، جو کہتی ہو مل جاتا ہے آپ کو، مگر پھر ذہن میں رکھنا جو اعزاز آپ لوگوں کو ہے نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، پھر یہ اعزاز آپ سے چھن جائے گا۔ اگر آپ مال لینا چاہتی ہیں، دنیا لینا چاہتی ہیں، دنیا آپ کو مل جائے گی، پھر یہ جو اعزاز آپ کو حاصل ہے نا کہ آپ امہات المومنین کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی آپ ازواج مطہرات ہیں، پھر یہ اعزاز آپ سے چھن جائے گا۔ قرآن نازل ہوا نا، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عائشہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر لو کہ اگر مال لینا ہے تو مال مل جائے گا، پھر تم میری زوجہ نہیں رہو، مال مل جائے گا آپ کو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، میں جلدی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ میں اللہ کے رسول میں سوچتے ہیں کیا بات، نہیں چاہیے ہم کو دنیا کا مال، تو ذہن میں رکھنا جب آخرت کے مقابلے میں دنیا آ جائے دنیا چھوڑ دیں، آخرت نہ چھوڑنا، ایک نصیحت ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت آ جائے دنیا چھوڑ دینا، آخرت کو نہ چھوڑنا۔ ہاں نبی علیہ السلام کے محبوب ترین دعا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہترین دعا ہے۔ اللہ دنیا دے تو اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی دے دے، وقنا عذاب النار، اللہ آخرت والے دن قیامت کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ محبوب ترین دعا تھی نبی علیہ السلام کی۔ اگر مانگنا ہے دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، خالی دنیا نہ مانگنا۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
من خلاق، جس کا تمام نظر، جس کی نظر دنیا پہ ہی ہے. فرمایا کل پھر قیامت والے دن اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت والے دن اس کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں. تو آخرت والے دن اگر آپ اپنا حصہ چاہتے ہیں تو خدا را دنیا چھوڑ دینا، آخرت کو نہ چھوڑنا. دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے بیان کیا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم وراثت انتہائی اہم مضمون ہے. میں جس طرح بیان کرنا چاہ رہا تھا اس طرح بیان نہیں کر سکا، جس طرح اس کو بیان کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا اس کا. مگر دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور اللہ رب العزت جو بیان کیا اللہ پاک قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ کریم ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میں مسافر ہوں، دعا کر رہا ہوں، آمین کہیے گا، اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے. اللہ اپنے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں وارث بنا دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ ہم التجا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں، اللہ جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ جہنم سے محفوظ فرما دے. اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ہاں، یہ بڑے اہم بات کی آپ نے کہ انسان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے والد کا نام بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو یہ غلام دینے لگا ہوں، اللہ کے رسول آپ اس پہ گواہ ہو جائیں، آپ اس پہ گواہ بن جائیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس سے آپ کی کوئی اور اولاد بھی ہے؟ جی اللہ کے رسول میری اور بھی اولاد ہے. تو نبی علیہ السلام نے سارا نے دیتا ہے کلے نو؟ نہیں اللہ کے رسول سارا نے تو نہیں دیتا، اینو ہی دیتا ہے، میرا پیارا پتر ہے، لاڈلا پتر ہے، بھج بھج کے میرے کام کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے. ہمارے یہاں ہے نا جو بیٹا جتنا لاڈلا ہوگا اس کو وراثت میں حصہ بھی اتنا زیادہ ہم دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ظلم میں گواہ نہیں بنتا. اعدلوا بین اولادکم، حدیث کے الفاظ ہیں اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، جو اس کو دے رہے وہ دوسروں کو بھی دو. میں ظلم میں گواہ نہیں بنتا. تو اس بات پہ اس حدیث پہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی میں وراثت کرے تقسیم کرے گا نا تو وہ بیٹی اور بیٹے کا حصہ برابر تقسیم کرے گا، بیٹے اور بیٹی کا حصہ برابر ہی تقسیم کرے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو دینا اس کو دے رہے ہو دوسروں کو بھی دو، اگر اس کو غلام دے رہے ہو تو دوسروں کو بھی غلام دو. اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو. اگر بیٹے کو غلام دینا نا تو پھر بیٹی کو بھی غلام دینا ہے، بیٹی بھی اولاد میں شامل ہے. نمبر 2، بعض اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. اور اب عدل کیا ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے 2 حصے اور عورت کا لڑکی کا 1 حصہ ہے. یہ عدل ہے، قرآن نے فرمایا. اب لڑکی کا 1 حصہ ہے
تو لڑکے کے دو حصے. بعض نے یہ کہا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، مگر میری ذاتی رائے جو ہے نا، جو میں نے جو تحقیق کی ہے کہ قرآن نے جو ترکہ بیان فرمایا نا، جو قانون بنا بیان فرمایا قرآن نے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو فرمایا ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کے لیے 1 حصہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب انسان فوت ہو جائے. یہ جو قانون بنایا نا اللہ رب العزت نے، یہ اس شخص کے لیے قانون ہے جو فوت ہو چکا ہے. یہ قانون اس کے لیے. اگر انسان اپنی زندگی میں اپنی وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے نا، میرا نظریہ یہ ہے، باقی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا نظریہ یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان سب کے درمیان برابر تقسیم کرے گا. جو بیٹے کو دے گا وہی بیٹی کو دے گا، جو بیٹے کو دے گا، بیٹے کو 100 روپیہ دیا تو بیٹی کو بھی 100 دے گا. یہ عدل ہے. اعدلوا بین اولادکم، اگر غلام ایک دیا ہے نا، ایک لڑکے کو دیا ہے تو لڑکی بھی اولاد میں شامل، لڑکی بھی غلام دو. یہ عدل ہے. تو وہ جو بات کرتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ مرد کا 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ، وہ اس شکل میں ہے جب انسان فوت ہو جائے. وہ ترکہ قرآن نے بیان فرمایا ہے اور بار بار قرآن نے وضاحت کی ہے. مما ترکا، جو تم ترکہ چھوڑ کے جا اس کا یہ حصہ ہے. وہ اس صورت میں ہے جب آدمی فوت ہو جائے. اگر انسان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو میرے نزدیک اور اپنی اولاد کے درمیان برابر تقسیم کرے گا. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے.